بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور آج جیسا کہ آپ بورڈ پر دیکھ رہے ہیں، ہم جو آپ کی پاکستان اسٹڈیز کی بک ہے 9th کلاس کی، اس کے چیپٹر نمبر 4 خواتین کو بااختیار بنانا کے حوالے سے حاضر ہوئے ہیں، ویمنز امپاورمنٹ۔ اور اس چیپٹر میں جو ہمارے تدریسی مقاصد ہیں ان میں سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام میں خواتین کے حقوق کے مختصر تاریخ بیان کر سکیں، تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار۔ یہ دونوں ٹاپکس جو ہم ڈسکس کریں گے گریجولی، یہ آپ کے لانگ کویسچنز بھی بنتے ہیں اس چیپٹر کے حوالے سے۔ جو تھرڈ اس کا جو پرپز ہے چیپٹر کا، وہ ہے 1947 سے تاحال قومی ترقی میں خواتین کی خدمات پر بحث کر سکیں۔ اس کے بعد تشدد اور نسوانی تشدد کی تعریف کر سکیں اور اس کے معاشرے پر اثرات آئینی دفعات کے حوالے سے بیان کر سکیں۔ پاکستان میں نسوانی تشدد کے خاتمے کے لیے حکومت کے اقدامات پر بحث کر سکیں، اور جو پوائنٹ 6 ہے اس میں خواتین کے تحفظ اور ان کو بااختیار بنانے میں حکومت کے اقدامات بیان کر سکیں۔ تو اس لحاظ سے جو ہمارا سب سے پہلا ٹاپک ہے وہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام میں خواتین کے حقوق۔ تو یہ اکثر موقعوں پر ہمارے سامنے اس طرح کے واقعات آتے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین پر تشدد کیا جا رہا ہے یا خواتین کو ان کے رائٹس نہیں دیے جا رہے، ایون کہ جو ہمارا برصغیر کا کلچر ہے اس میں خواتین کو جو جائیداد میں حصہ ہے وہ یہ ساری چیزیں نہیں دی جاتی جس طرح ان کا ایک حصہ اسلام نے مقرر کیا ہے۔ جبکہ ہم اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو خواتین کو مردوں کے برابر ہی حقوق حاصل ہیں تمام چیزوں میں۔ کچھ ایک ایسے ایریاز ہیں جن میں اسلام نے ڈیفائن کیا ہے کہ خواتین کو جو ہے وہ جائیداد میں حصہ کس طرح دینا ہے، یا ان کی جو حقوق ہیں کسی خاص فیلڈ میں وہ کس طرح سے ہیں۔ ادروائز اس کے علاوہ جو باقی سارے حقوق ہیں خواتین کے یکساں ہی ہیں۔ اور آپ نے یہ دیکھا کہ سب سے بڑا جو ایک ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی آمد سے قبل جو خواتین کے ساتھ ایک انتہائی غیر انسانی سلوک کیا جاتا تھا کہ بیٹیاں جو ہوتی تھیں ان کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، بیٹی کو پیدائش کو ناپسند کیا جاتا تھا۔ تو جب اسلام کی آمد ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو حقوق دیے، اس غلط رسم کو ختم کیا۔ اور ہم نے دیکھا کہ اسلام میں جہاں کہیں بھی ہم دیکھتے ہیں اسلامی تاریخ کو، اس میں خواتین کا نام بھی مردوں کے شانہ بشانہ آتا ہے۔ ہمارا یہ جو ٹاپک ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام میں خواتین کے حقوق، اس کو ہم ریڈ آؤٹ کرتے ہوئے پڑھیں گے کیونکہ ان میں بہت سارے شارٹ کویسچنز بنتے ہیں۔ تو جب تک اس کو ہم ریڈ آؤٹ نہ کریں ہم شارٹ کویسچن جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے ایگزامز کا پیٹرن یہ ہے کہ شارٹ کویسچنز اور لانگ کویسچنز جو ہے وہ ان کی فارم میں جو ہے آپ کا کویسچن پیپر آتا ہے۔ میں اس کی ریڈنگ کروں گا اور جہاں جہاں یہ شارٹ کویسچنز بنیں گے وہاں آپ کو میں اس کے حوالے سے جو ہے گائیڈ کرتا رہوں گا۔ پیج نمبر آپ اوپن کر لیں 95 پیج سے میں اس کو سٹارٹ کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے غور سے اس کی ریڈنگ سننی ہے اور اس کے جو شارٹ کویسچنز ہوں گے وہ لگانے ہیں، پھر اینڈ میں ڈائری دی جائے گی۔ اسلام دین فطرت ہے جس کی تعلیمات کے مطابق بنیادی حقوق کے لحاظ سے سب انسان برابر ہیں۔ سب انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس لحاظ سے اسلام میں جنس کی بنیاد پر عورت مرد کی کوئی تفریق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دونوں ہی اس کی مخلوق ہیں۔ قرآن و حدیث میں کثیر تعداد میں ایسے احکامات موجود ہیں جس سے اسلام میں عورت کے مقام، اہمیت اور اس کے حقوق کا تعین ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورہ نساء کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے، لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور اس کے بعد ان کا دنیا میں آنا اور وہاں سے پھر حضرت اماں حوا کا پیدا ہونا اور پھر بہت سارے انسانوں کی آگے نسلیں چلنا، اس کے حوالے سے ذکر ہے۔ عورت وہ لفظ ہے جو انسان کو عزت و حرمت سے آگاہ کرتا ہے اور جس کے وجود سے کائنات میں رنگ ہے۔ وہ شعر بھی ہے نا، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، تو اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ اس دنیا کا جو رنگ ہے اس میں عورت جو ہے دنیا کے کئی رنگوں میں سے ایک رنگ ہے۔ تمام مذاہب بشمول اسلام ہر قسم کے نسوانی تشدد کی مذمت کرتے ہیں۔ اس میں جب ہم بات کرتے ہیں تمام مذاہب تو اس میں اسلام جو ہے وہ ٹاپ آف دا لائن ہے، کیونکہ اسلام کی آمد سے پہلے دوسرے مذاہب تو موجود تھے لیکن عورت کو اتنی رسپیکٹ اور عزت تو نہیں ملتی تھی۔ عرب کے معاشرے میں آپ دیکھ لیں عورت کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا،
کہ اس کو گھر میں ایک لونڈی کی حیثیت حاصل تھی، اور اکثر مثالیں ایسی ہیں کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ تو اسلام کی آمد سے پہلے تو مذاہب نے جتنی بھی عورت کو عزت دی ہے، لیکن اس میں پھر بھی ایک لیول نہیں تھا، ایک ایکسٹریم لیول پر اسلام نے عورت کو عزت دی ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں اہم ذمہ داریاں خواتین کو اسلام نے خواتین کو حکومت، سیاست، قیادت، انتظامات، مشاورت سمیت زندگی کے تمام شعبوں میں اہم ذمہ داریاں سونپ دی ہیں۔ اکثر عورتیں اس تصور کی بنا پر تشدد کا شکار ہوتی ہیں کہ وہ مردوں کی نسبت کمتر ہیں۔ بہرحال قرآن مجید کی آیات اس بات کی ترجمانی کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مردوں اور عورتوں کا رتبہ بحیثیت انسان برابر ہے۔ اب یہ ترجمہ ہے قرآن شریف کی سورہ آل عمران کا۔ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا، تم ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ اسی طرح دوسرے موقع پر سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص نیک اعمال کرے گا مرد ہو یا عورت، وہ مومن بھی ہوگا تو ہم اس کو دنیا میں پاک اور آرام کی زندگی سے زندہ رکھیں گے، اور آخرت میں ان کے اعمال کا نہایت ہی اچھا صلہ دیں گے۔ یہاں یہ دونوں کویشچن جو ہیں، دونوں آیات جو ہیں، ان کا ایک شارٹ کویشچن بنتا ہے کہ قرآن کریم میں عورتوں کے حوالے سے کیا بیان کیا گیا ہے۔ تو آپ اس میں سے کسی ایک کا ترجمہ لکھ دیں یا دونوں کا لکھ دیں، تو یہ آپ کا شارٹ کویشچن بنتا ہے۔ نیکسٹ جو آپ کا ٹاپک ہے، عرب معاشرے میں اسلام کی آمد سے پہلے دور جاہلیت میں لڑکی پیدا ہونے پر اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یعنی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اسلام نے لڑکی کو رحمت بنایا اور گھر کا سکون بنایا۔ اسلام کا سورج طلوع ہوا تو عورت کو ظلم کے اندھیروں سے نجات ملی۔ اسلام نے عورت کو ذلت سے چھٹکارا دلا کر عزت و حرمت سے نوازا۔ عورت کو زندہ دفنانے کی جاہلانہ رسم ختم ہوئی۔ اسلام ہی نے عورت کو مردوں کے مساوی حقوق دیے اور عورت کی حیثیت مستحکم کی۔ یہاں ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، کچھ عرصہ پہلے ایک نظر سے گزرا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت گناہ گار ہوں، مجھ سے بہت زیادہ ظلم سرزد ہوا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ ایسی کون سی غلطی تم سے ہوئی ہے جو تم اتنا پچھتا رہے ہو؟ تو اس نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری شادی ہوئی، شادی کے کچھ عرصہ کے بعد مجھے اپنے شہر سے باہر جانا پڑ گیا اور میں کئی سال بعد واپس لوٹا، تو مجھے راستے میں میرے رشتہ داروں نے یہ خبر دی کہ تمہاری بیٹی پیدا ہوئی ہے اور اب وہ تھوڑی بڑی ہو گئی ہے، 3-4 سال کی۔ تو میں گھر گیا غصے میں اور میں نے اس بیٹی کا ہاتھ پکڑا، اس کو ساتھ لیا اور ساتھ میں نے جو ہے وہ زمین کھودنے کے لیے ایک لیا اوزار، اور میں وہاں چلا گیا۔ جو رسم ہماری دور جاہلیت میں تھی اس کو میں نے فالو کیا اور گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ میں گڑھا کھودتا گیا اور میری بیٹی کبھی میرے کپڑوں سے مٹی صاف کرتی تھی، کبھی اس گڑھے کو مٹی نکالنے کے لیے میری ہیلپ کرتی تھی، کبھی میرے ہاتھ چومتی تھی، اور وہ اسی حالت میں نے گڑھے کو کھود لیا اور اس کو میں نے وہاں زندہ پھینک دیا اور اوپر مٹی ڈال دی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے اور بہت زیادہ روئے۔ تو اس شخص کو کہا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بخشش طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہیں۔ تو اس حد تک وہ لوگ ظالم تھے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی کرنوں سے وہاں کے لوگوں کو روشنی دکھائی اور عورتوں کی حرمت کو بحال کیا۔ تو یہاں پر کویشچن بنتا ہے، اس پیراگراف کو آپ پورا لکھیں گے، اسلام سے پہلے عورتوں سے کیسا سلوک کیا جاتا تھا، تو آپ نے اس میں یہ پیراگراف ایڈ کرنا ہے۔ آگے نیکسٹ پیراگراف آپ کا اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے۔ اسلام نے عورت کو مساوی حقوق، عزت کا تحفظ، وراثت میں حصہ، حق مہر، خلا کا حق، تعلیم و تربیت کا حق، علیحدگی کی صورت میں اولاد رکھنے کا حق، رائے دہی کا حق یعنی اپنی مرضی کرنے کا، مشاورت کا حق عطا کیا ہے۔ اگر عورت کے پاس ذریعہ روزگار ہو تب بھی اسلام نے یہ نہیں کہا کہ وہ اولاد کی کفالت کرے، یہ ذمہ داری والد کی ہے۔ ماں، بہن، بیٹی، بیوی کی شکل میں اسلام نے ہر رشتے سے عورت کا ترکے میں حصہ رکھا ہے۔ ترکہ مین جائیداد۔ تو یہاں پر عورت کی حقوق کی بات آتی ہے کہ اسلام نے عورت کو کون کون سے حقوق دیے ہیں، تو آپ یہ دیکھ لیں یہ تو سارے وہ حقوق ہیں جو ایک مرد کو بھی حاصل نہیں ہیں۔ حق مہر، عورت اپنی مرضی سے
ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ میرا یہ حق مہر رکھیں آپ اپنے نکاح کے وقت. اور عزت کا تحفظ کہ عورت گھر میں رہے، مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے کما کر لائے، اس کے حقوق کا خیال رکھے، اس کی ساری ضرورتوں کو پورا کرے. اور عورت اگر کما بھی رہی ہے، کوئی روزگار بھی ہو اس کے پاس، پھر بھی اس کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کما کر اپنے بچوں کو یا مرد کو کھلائے. یہ ذمہ داری پھر بھی مرد کی ہی ہے کہ وہ اپنے بچوں اور عورتوں کے لیے کما کر لائے گا اور ان کے حقوق پورے کرے گا. اس کے علاوہ جائیداد یا وراثت کا جو حصہ ہے اس میں بھی عورت کو پورا پورا حق دیا گیا ہے. جبکہ اگر ایک بہت بڑی بات کہ اگر ایک جائیداد کا مالک ایک مرد ہے، اس جائیداد میں عورت حصے دار ہے. اگر عورت کے پاس جائیداد ہے تو اس میں مرد جو ہے وہ اس کا حصہ دار نہیں ہے، وہ عورت کی ہی ہے. تو یہاں پر کویشچن، پھر ایک شارٹ کویشچن آتا ہے کہ اسلام نے عورت کو کون کون سے حقوق دیے ہیں. آج کل آپ سنتے ہوں گے لوگ یہ بات کرتے ہیں جی اسلام نے عورت کو قید کر کے رکھا ہوا ہے، عورت کو آزادی ہونی چاہیے. تو میں اس چھوٹے سے پیراگراف کو اگر ہم اس کو ایکسپینڈ کریں تو یہ بہت بڑی ڈیٹیل اور ایکسپلینیشن بن جاتی ہے. لیکن آپ سب اسٹوڈنٹس ذرا دیکھیں کہ ان تمام 5-7 پوائنٹس کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو عورت کے حقوق تو مرد سے زیادہ ہیں. عورت پہ کوئی لائبلٹی نہیں ہے. اس کی زندگی ٹوٹل جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کی کیئر کرے اور اپنے خاوند کے جو معاملات ہیں ان میں وہ مکمل حصہ دار ہے. خاوند کما کر لائے گا، جو روزگار وہ کرے گا، ساری ذمہ داری اس خاوند کی ہے، عورت کی نہیں ہے. چاہے وہ خاوند جو ہے وہ اپنی بیوی کا حقوق کو پورا کر رہا ہو، چاہے بیٹی کے حقوق پورے کر رہا ہو، تو دونوں صورتوں میں آپ دیکھیں کہ وہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ مرد کی ہے. اسلام میں امر اور اجر میں مرد اور عورت مساوی ہیں. چنانچہ قرآن پاک میں واضح کر دیا گیا ہے مردوں کو ان کے کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، اور عورتوں کو ان کے کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے رہے. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مزید فرمایا ترجمہ، اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت جب کہ وہ صاحب ایمان بھی ہوگا تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کے عمل برابر ان کے عمل میں تل برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی. قرآن پاک کے علاوہ حدیث کی روشنی میں عورتوں کے حقوق کا ٹاپک یہ آ رہا ہے، تو یہاں پر آ گیا حدیث کی روشنی میں عورتوں کے حقوق کو واضح کریں، تو آپ یہ اس کا آنسر لکھیں گے. قرآن پاک کے علاوہ کئی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی عورت کے حقوق و فرائض اور ان کے معاشرے میں اہمیت کا ذکر موجود ہے. خود دو جہاں کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 لڑکیوں کی کفالت کی تو میں اور وہ جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جس طرح میری یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں. ایسے انگلیاں آپ نے کیں اور لوگوں کو بیان فرمایا کہ 2 بیٹیاں جس انسان کی ہوں اور ان کی کفالت وہ اچھے طریقے سے کرے تو جنت میں داخل ہوتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ایسے ہوگا جیسے ہماری یہ 2 انگلیاں ہیں، یعنی برابر. خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. یہ خاتم النبیین کا مطلب آپ بالکل بیٹا آپ واضح آپ پر ہونا چاہیے کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور اسی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا کہ آپ تمام انسانوں کے لیے رحمت للعالمین ہیں، موجودہ پچھلا زمانہ اور آنے والے زمانوں کے لیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی ان کو انگلش میں ہم کہیں گے سیل آف دا پروفٹ. ان کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا. اگر کوئی اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ شخص جو ہے وہ اس کے منافی بات کر رہا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری جگہ فرمایا تم میں سے کسی کے پاس 3 لڑکیاں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو جنت میں ضرور داخل ہوگا. یہ ایک اور بات آ جاتی ہے جس میں صلہ رحمی کی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اچھا سلوک کرنا چاہیے. نیکسٹ جو آگے اسی ٹاپک کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ دین آسان ہے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، لوگوں کو مشکلات میں مت ڈالو. اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے عورت کو نہ صرف باوقار بنایا بلکہ اسے چادر اور 4 دیواری کی صورت میں تحفظ بھی عطا کیا. حضرت حاجرہ علیہ السلام کا واقعہ ایک نمایاں مثال ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے عورتوں کے رتبے کو اجاگر کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی خاطر وہ کوہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑیں تاکہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خوراک اور پانی مہیا کریں. یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ صفا اور مروہ کے درمیان بھاگنا حج کا ایک عظیم رکن بنا دیا گیا.
تمام مردوں اور عورتوں پر لازم ہو گیا کہ وہ حج کی تکمیل کی ان کی پیروی کریں۔ اس واقعے سے اسلام میں عورتوں کی حیثیت اور اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ دیکھیں حضرت حاجرہ کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام صحرا میں وہاں پر اکیلا چھوڑ گئے تو حضرت حاجرہ بیٹا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے بیٹے تھے، تو ان کو پیاس لگی تو آپ ان کو پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگیں، تو یہ جو زمزم کا جو کنواں تھا وہ وہیں سے نکلا تھا جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پانی جاری کر دیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس یاد میں آج کتنے ہزار سال گزر گئے ہیں، تو مسلمان مرد ہو یا عورت جب وہ حج کے لیے جاتے ہیں تو ان کی وہ بھی عورت تھیں، حضرت حاجرہ بھی ایک عورت تھیں، ان کی یاد میں اللہ تعالیٰ نے اس رکن کو حج کے تمام ارکان میں کمپلسری کر دیا کہ مرد ہو یا عورت وہ وہاں پر انہی کی طرح جو ہے وہ صحیح کریں گے، اور آج تک یہ جو ہے وہ چیز ان کی یاد میں زندہ ہے۔ آگے اس ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں، ایک اور شارٹ کویسچن آتا ہے کہ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جزیرہ نما عرب کی ایک دولت مند خاتون تھیں۔ ان کا مکہ معظمہ میں ایک تجارتی مرکز تھا جسے وہ خود سنبھالتی تھیں۔ ان کا تجارتی سامان شام جیسے دور دراز ممالک کی منڈیوں تک جاتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاروبار کی کامیابی کو اس طرح دیکھا جاتا تھا کہ جب قبیلہ قریش کے تجارتی قافلے دوسرے ممالک کو جاتے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ قریش کے سارے قافلوں کے برابر ہوتا تھا، یعنی اتنی بڑی تجارت کو حضرت خدیجہ ایک عورت ہونے کی حیثیت سے سنبھالتی تھیں۔ تو جب اس دور میں یہ کام ہوتا تھا تو آج کے دور میں عورت کو کام یا تجارت سے تو منع نہیں کیا گیا، لیکن کچھ حدیں ہیں جو اسلام نے عورت کی تکریم کے لیے بلند کی ہیں اور واضح کی ہیں، ان کو فالو کرنا ضروری ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نامور خواتین کی وہ زندہ مثالیں ہیں جو ظلم و جبر کے سامنے ثابت قدم رہیں اور مشکل کی گھڑی میں مسلم خواتین کی رہنمائی کرتی رہیں۔ ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں میں بحیثیت انسان مرد اور عورت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں برابر ہیں۔ ان کا آخرت میں اپنے اپنے اعمال کے مطابق سزا اور جزا دی جائے گی جو انہوں نے اس دنیا میں سر انجام دیے ہوں گے۔ تو یہاں بیٹا یہ آپ کا ایک ٹاپک ختم ہوتا ہے۔ یہ لانگ کویسچن ہے، اس میں 3 4 5 ہم نے شارٹ کویسچن بنائے ہیں، 4 بہت امپورٹنٹ شارٹ کویسچنس، ان کو آپ دیکھیں گے اور لانگ کویسچن کے پوائنٹ آف ویو سے آپ اس کو پورے کو یاد کریں گے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام میں خواتین کے حقوق، یہ اب آپ کی ڈائری ہے، میں آپ کو ڈائری سائن کر رہا ہوں۔ چیپٹر نمبر 4 کی جو ڈائری ہے وہ آپ کی یہ ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام میں خواتین کے حقوق بیان کریں۔ تو آپ نے یہ پورا لانگ کویسچن جو ہے وہ تیار کرنا ہے، اور جہاں جہاں آپ کی شارٹ کویسچن میں نے بنوائے وہاں ان کی ہیڈنگز بن جائیں گی، تو یہ ایک لانگ کویسچن خوبصورت طریقے سے اٹیمپٹ ہو جائے گا۔ نیکسٹ جو ہم اپنے اگلے ٹاپک میں اگلے لیکچر میں کریں وہ تحریک پاکستان میں خواتین کے کردار کو بیان کریں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔